نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنزورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأهل بيته أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم علی وقار دوست بزرگ میرے پروردگار کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے رب باری تعالی کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے. سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، سچے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ
جنہوں نے بڑھتی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو۔ وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ عالی وقار دوست بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں وہ نقطہ امام تقی علیہ السلام کی حالات زندگی ہے۔ امام تقی علیہ السلام ہمارے اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ جناب عالی ہمارے پہلے امام، امام مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، ہمارے دوسرے امام آپ کے شہزادے امام حسن مجتبی علیہ السلام، ہمارے تیسرے امام امام مولا کائنات مولا علی کے دوسرے شہزادے امام حسین علیہ السلام، ہمارے چوتھے امام امام حسین علیہ السلام کے شہزادے امام زین العابدین علیہ السلام، ہمارے پانچویں امام امام زین العابدین علیہ السلام کے شہزادے امام محمد باقر علیہ السلام، ہمارے چھٹے امام امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد باقر علیہ السلام، پھر امام محمد باقر علیہ السلام کے شہزادے امام جعفر صادق علیہ السلام، پھر ہمارے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے شہزادے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شہزادے ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام، پھر امام علی رضا علیہ السلام کے شہزادے امام تقی علیہ السلام ہمارے نویں امام، پھر امام تقی علیہ السلام کے شہزادے امام نقی علیہ السلام ہمارے 10ویں امام، جناب عالی ہمارے 11ویں امام امام حسن ہمارے 12ویں امام امام مہدی علیہ السلام۔ جناب عالی آج جن کے ذکر کو سرنامہ کلام بنانے کے لیے جا رہا ہوں وہ امام تقی علیہ السلام ہے۔ جناب عالی امام تقی علیہ السلام ذی القعدہ کے مہینے میں 28 یا 29 تاریخ کو آپ اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے اور جام شہادت آپ نے نوش فرمائی۔ جناب عالی امام تقی علیہ السلام آپ ہمارے اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ جناب عالی آپ کو اللہ رب العزت نے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ علم لدنی وہ علم جناب عالی جو پروردگار کی جانب سے ہی انسان کو ملتا ہے، نہ اس علم کا کوئی استاد ہوتا ہے، نہ ہی اس علم کو کوئی سکھانے والا ہوتا ہے۔ جناب عالی وہ علم جو ہے پروردگار ہی کی جانب سے خصوصاً اسی کے لیے آتا ہے جس پر پروردگار مہربان ہو، اسی کے لیے وہ علم صرف پروردگار ہی کی جانب سے آتا ہے۔ امام تقی علیہ السلام کو پروردگار نے اتنا نوازا تھا کہ علم لدنی آپ کو عطا کیا تھا، حسن و جمال کے آپ پیکر رب کی طرف سے اور علم اور فضل کے بھی پیکر آپ پروردگار کی طرف سے۔ آپ کی عمر مبارکہ 7 سال تھی کہ آپ کے والد محترم امام علی رضا نے جام شہادت نوش فرمائی۔ جناب عالی آپ پھر بغداد کی سرزمین پر آ کر آباد ہوئے۔ 7 سال کی عمر سے آپ بغداد کی سرزمین پر رہے۔ بادشاہ ہارون رشید کا بیٹا
بادشاہ ہارون رشید کا شہزادہ مامون رشید کہتا ہے کہ بغداد کی سرزمین سے جب میرا گزر ہوتا تو میرا دبدبا، میرا روب اتنا تھا کہ لوگ سڑکیں خالی کر دیا کرتے کہ ہم مامون رشید آ رہا ہے۔ بادشاہ مامون رشید کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بغداد کی سرزمین پر ایک مقام سے گزر رہا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، میرے روب، میرے دبدبے کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے لوگ دوڑتے چلے جا رہے ہیں اور راستہ، سڑک صاف ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مامون رشید کہتا ہے ایک مقام پر پہنچا تو حسن و جمال کے پیکر کو پایا۔ آج سے پہلے اس شہزادے کو کبھی نہیں جانتا، ایک ایسے شہزادے کو دیکھا جس کی عمر 12 سال ہے اور میرے روب، میرے دبدبے سے اسے کوئی خوف نہیں، اسے کچھ فکر ہی نہیں کہ کون آیا اور کون گیا، لوگ کیوں دوڑ رہے ہیں، یہ لوگ کیوں خوف زدہ ہیں۔ مامون رشید کہتا ہے کہ میں 12 سال کے شہزادے کے پاس آ کر کھڑا ہوا، حسن و جمال ہی بتا رہا تھا کہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ شخص بہت بلند و بالا مقام والا ہے۔ مامون رشید کہتا ہے میں نے عرض کی کہ اے شہزادے، لوگ میرے نام سے ڈرتے ہیں، میرا ایک دبدبا ہے، میرا ایک مقام ہے، جس جگہ میں جاتا ہوں لوگوں میں بھگدڑ مچ جایا کرتی ہے، لوگ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے شہزادے، آپ پر کوئی خوف میری وجہ سے طاری نہیں ہوا، آپ نے میری وجہ سے کوئی سڑک کا کنارہ نہیں پکڑا، وجہ کیا ہے؟ مامون رشید کہتا ہے تو 12 سال کا شہزادہ مجھ سے کہنے لگا، مامون رشید تم سے گھبرایا جائے، کس وجہ سے تم سے گھبرایا جائے؟ کیا میں کوئی مجرم، کیا میں نے کوئی چوری کی جس کی سزا کے لیے میں تم سے ڈروں؟ مامون رشید کیوں تم سے لرزہ آدمی کھائے، کیوں تم سے خوف آدمی کھائے؟ خوف کھانے والی ذات میرے پروردگار ہی کی ہے، پروردگار ہی سے خوف کھایا جائے، پروردگار ہی سے ڈرا جائے۔ تم کون ہوتے ہو کہ تمہارے لیے سڑک خالی کر دی جائے؟ مامون رشید، سڑک اگر تنگ ہو تو سمجھ آتی ہے کہ تمہارے لیے راستہ کشادہ کیا جائے، راستہ بھی سڑک پر کشادہ ہے، جس جانب تم نے جانا ہے چلے جاؤ، وہ تم سے خوف کھائے، وہ تم سے لرزے جو تمہارا مجرم ہو۔ ہم زمانے کے مجرم نہیں، زمانہ ہمارا مجرم ہے۔ مامون رشید کہتا ہے کہ میں حیران پریشان ہو گیا کہ واقعی شہزادہ کوئی عام نہیں ہے۔ مامون رشید کہتا ہے میں نے عرض کی کہ اے شہزادے، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمانے لگے میرا نام محمد ہے۔ میں نے عرض کی شہزادے کس کے ہو؟ فرمانے لگے میں شہزادہ امام علی رضا کا ہوں، میں اس امام کا شہزادہ ہوں جس امام کو تمہارے آباء و اجداد نے قتل کیا، تمہارے آباء و اجداد نے میرے بابا کو قتل کیا۔ ارے میرے بابا تو کجا، میرے آباء و اجداد کے خون کے پیاسے تم ہو، میرے آباء و اجداد کو قتل کرنے والے تمہارے آباء و اجداد ہیں، اور کیا سننا چاہتے ہو؟ مامون رشید کہتا ہے میں مان گیا کہ وقت کا امام ہی ہے، یہ شہزادہ وقت کا امام ہی ہے اور سرکار کی آل میں سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ مامون رشید کہتا ہے کہ میں اپنے مقام کی جانب آیا، وقت کے چیف جسٹس، بغداد کا چیف جسٹس قاضی یحییٰ سے میں نے ملاقات کی۔ جب بغداد کے چیف جسٹس قاضی یحییٰ سے میں نے ملاقات کی
جناب عالی مامون رشید کہتا ہے میں نے ملاقات کی قاضی یحییٰ سے، میں نے کہا کہ میں امام محمد تقی علیہ السلام سے ملاقات کر کے آیا ہوں، میں ان سے ملاقات کر کے آیا ہوں اور ان کی گفتگو، ان کا علم بتا رہا ہے کہ وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، ان سے مناظرہ کیا جائے۔ ہم مناظرہ کریں گے امام تقی علیہ السلام سے۔ بغداد کا چیف جسٹس جناب عالی قاضی یحییٰ کہنے لگا ہم تیار ہیں مناظرے کے لیے۔ سوائق المحرقہ کے اندر نقل کیا گیا، تاریخ طے ہو گئی، وقت مختص ہو گیا کہ فلاں تاریخ، فلاں وقت، فلاں شہر میں بغداد کی سرزمین پر امام تقی علیہ السلام سے مناظرہ کیا جائے گا۔ یہ مناظرہ کوئی عام مناظرہ نہ تھا، جناب عالی بغداد کی سرزمین سے ہر کسی کی جانب خط جاتے ہیں، دعوت نامے جاتے ہیں کہ ہم امام تقی علیہ السلام سے مناظرہ کریں گے، اور مناظرہ بھی کسی عام شخص سے نہیں کیا جا رہا، امام تقی سے کیا جا رہا ہے، اور مناظرہ کرنے والا بھی بغداد کا چیف جسٹس قاضی یحییٰ خود مناظرہ کرے گا، کوئی عام جج نہیں، ججوں کا سردار جو بغداد کی سرزمین کے ججوں کا سردار، بغداد کی سرزمین کے ججوں کا سردار ہے، وہ امام تقی علیہ السلام سے مناظرہ کرے گا۔ جناب عالی اس مناظرے کے لیے 900 کرسیاں صرف علماء مشائخ کے لیے لگائی گئی، 900 کرسیاں علماء مشائخ کے لیے لگائی گئی کہ صرف علماء مشائخ آ کر ان کرسیوں پر بیٹھیں گے۔ جناب عالی شعراء، ادباء، فضلاء، علماء، جناب عالی ہر کسی کی جانب خط دعوت نامے رسائل کیے جاتے ہیں کہ مناظرہ امام تقی علیہ السلام سے کیا جائے گا۔ جناب عالی وقت آ پہنچا مناظرے کا، جناب عالی جب مناظرے کا وقت آ پہنچا، جناب عالی 900 کرسیاں علماء و مشائخ کے لیے جو لگائی گئی، ہر عالم موجود ہے، ہر فاصل موجود ہے، ہر ادیب، ہر شاعر موجود ہے، بڑے بڑے مفتیان عظام اس مناظرے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ قاضی یحییٰ اس مناظرے کے لیے آیا، مامون رشید خود اس مناظرے کے لیے آیا، امام تقی علیہ السلام ہمارے نویں امام تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے، بغداد کا چیف جسٹس قاضی یحییٰ مامون رشید سے کہتا ہے مامون رشید آپ کی اجازت ہو مناظرہ شروع کیا جائے۔ مامون رشید کہنے لگا مجھ سے کیوں اجازت طلب کرتے ہو؟ جس کے ساتھ مناظرہ کیا جا رہا ہے اسی سے اجازت طلب کی جائے۔ جناب عالی امام تقی علیہ السلام سے اجازت طلب کی گئی۔ امام تقی علیہ السلام نے فرمایا شروع کیا جائے مناظرہ، اور کرو سوالات۔ کیسے سوالات کرنے ہیں؟ کون سے سوالات تم نے کرنے ہیں؟ بغداد کا عام جج نہیں، ججوں کا سردار، سرزمین بغداد کی سرزمین کا ججوں کا سردار جناب عالی چیف جسٹس قاضی یحییٰ امام تقی علیہ السلام سے سوالات کرتا ہے۔ آپ اس سوالات کے جوابات اسے دیتے ہیں۔ جوابات دینے کے بعد بغداد کا چیف جسٹس اعلان کرتا ہے کہ ہمارے سوالات کے جوابات جو امام تقی علیہ السلام نے دیے وہی جوابات ہیں، ہمیں وہی جواب ملے جو ہمارے سوالات کے جوابات ہونے چاہیے تھے، ہمیں وہی جواب ملے۔ امام تقی علیہ السلام نے فرمایا تم نے تو سوالات کیے، میں نے تمہارے سوالوں کے جواب دیے، اب میں بھی کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے سوالوں کے بھی جواب دیے جائیں، پھر جا کر پتا چلے گا کہ جو مناظرہ ہوا اس میں کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ امام تقی علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک ہی سوال ہے، اس سوال کو
حل کیا جائے۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک ہی شخص ہے اور ایک ہی عورت ہے، ایک مرد ہے اور ایک ہی عورت ہے، ایک ہی مرد ایک ہی عورت ہے۔ یہ ایک مرد اس عورت کی جانب دیکھتا ہے، صبح کے وقت یہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہوتی ہے، پھر اسی وقت یہ عورت اس مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی سی دیر میں زور کے وقت یہ اس مرد پر جب حلال ہوتی ہے تو پھر عصر کے وقت یہی عورت اس مرد کے لیے پھر حرام ہو جاتی ہے، غروب آفتاب کے وقت پھر یہی عورت اس کے لیے حلال ہوتی ہے، پھر حرام ہو جاتی ہے، پھر آدھی رات کو کبھی حلال ہوتی ہے، پھر حرام ہوتی ہے، پھر صبح کے وقت یہی عورت اس شخص کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ مجھے اس سوال کا جواب دو، ایک ہی عورت ہے اور ایک ہی مرد ہے، وہ ایک ہی عورت ایک ہی مرد کے لیے کبھی حلال ہو رہی ہے، کبھی حرام ہو رہی ہے، پھر کبھی حلال ہو رہی ہے، پھر کبھی حرام ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ جب امام تقی علیہ السلام نے یہ سوال کیا، جناب عالی بغداد کا چیف جسٹس سوچنے لگ گیا، سوچنے پر اتنا مجبور ہوا، اتنا مجبور ہوا، اتنا مجبور ہوا کہ 900 کرسیاں علماء و مشائخ کے لیے جو لگائی گئی تھی ان سے رجوع کی گئی کہ تمہیں اس سوال کا جواب معلوم ہے کیا؟ تم اس سوال کے جواب کے بارے میں جانتے ہو؟ جناب عالی اس مناظرے میں بڑے بڑے مفتیان اکرام آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء و مشائخ آئے ہوئے ہیں، کسی کو جناب عالی اس سوال کا جواب معلوم نہ تھا۔ امام تقی علیہ السلام نے فرمایا سنو میں بتاتا ہوں، جب وہ شخص صبح کے وقت اس عورت کو دیکھتا ہے وہ اس پر حرام اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ عورت کسی اور کی لونڈی ہوتی ہے، پھر وہ عورت کسی اور کے پاس ہوتی ہے، وہ عورت کو اپنے عقد میں رہتا ہے، جب اپنی لونڈی بناتا ہے تو وہ اس پر حلال ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کو ظہر کے وقت اس لونڈی اس شخص پر حلال ہو چکی ہے، ظہر کے وقت اسی لونڈی کو آزاد کرتا ہے، وہ لونڈی پھر اس پر حرام ہو جاتی ہے، پھر غروب آفتاب کے وقت وہ اس لونڈی سے دوبارہ نکاح کرتا ہے، وہ لونڈی اس پر حلال ہو جاتی ہے، پھر رات کے وقت وہ اپنی اس عورت سے جس سے نکاح کیا اسے زہار کرتا ہے، پھر وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے، پھر کفارہ زہار ادا کرتا ہے، پھر وہ اس پر حلال ہو جاتی ہے، جب وہ حلال ہوتی ہے وہی شخص اپنی اسی بیوی کو آدھی رات کے وقت طلاق رجعی دیتا ہے، پھر وہی عورت اس شخص پر حرام ہو جاتی ہے، پھر وہی شخص صبح کے وقت اپنی اسی عورت سے طلاق رجعی سے رجوع کرتا ہے، وہی عورت دوبارہ اس پر حرام سے حلال ہو جاتی ہے۔ جناب عالی جب علماء و مشائخ مفتیان عظام نے آپ کا یہ فتویٰ سنا، آپ کا سوال آپ ہی کے جواب میں سنا، جناب عالی ہر کوئی حیران ہو گیا، واقعی میں عالم ہے، واقعی میں مفتی ہے، ارے اماموں کا امام ہے تو امام تقی علیہ السلام ہے۔ آپ نے اتنی شہرت پائی، اتنی شہرت پائی، اتنی شہرت پائی کہ جناب عالی بنو امیہ والوں سے اور بنو عباس والوں سے آپ کی شہرت برداشت نہ ہوئی۔ جناب عالی مامون رشید کے بعد، مامون رشید کے انتقال کے بعد معتصم باللہ جناب عالی بادشاہ بنا، جب معتصم باللہ بادشاہ بنا جناب عالی امام تقی علیہ السلام مدینے دوبارہ جا چکے ہیں، اپنے نانا کا مسکن سنبھال رہے ہیں، اپنے نانا کے شہر کو آپ آباد کر رہے ہیں۔ جناب عالی مدینے میں چوری ہوئی، آپ کے پاس فتویٰ آیا حضور چوری ہوئی ہے، چور کو پکڑ لیا گیا ہے، حضور آپ فتویٰ دیجئے، جیسے آپ حکم کریں گے ویسے
ایسا ہی کیا جائے گا۔ حضور کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، امام تقی علیہ السلام نے فتویٰ دیا کہ میرے نانا جان کا علم وراثت بن کے میرے پاس آیا، اور یہ وراثت بتاتی ہے اس شور کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں۔ جب اس شور کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے، یہ خبر جناب عالی معتصم باللہ کی جانب گئی۔ جناب عالی بغداد کا ایک جج جس کا نام داؤد بن ابی داؤد تھا، اس نے جناب عالی معتصم باللہ کو یہ خبر دی کہ امام تقی علیہ السلام تو بڑا عروج پا رہے ہیں، بہت عروج انہیں ملا۔ دیکھو آج انہی سے فتوے پوچھے جا رہے ہیں، انہی سے مسائل پوچھے جا رہے ہیں۔ کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بادشاہ کا کلا کما کر دیا جائے، ہماری بادشاہت کو ختم کر دیا جائے، بنو امیہ والوں کو، بنو عباس والوں کو زمین کے ساتھ لگا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس سے پہلے امام تقی علیہ السلام کا بندوبست کیا جائے۔ معتصم باللہ نے امام تقی علیہ السلام کو خط لکھا، خط لکھ کر آپ کو کہا کہ آپ بغداد کی سرزمین پر آ جائیں۔ جناب عالی امام تقی علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی کام ہی نہیں بغداد کی سرزمین پر، ہم اپنے نانا کا شہر آباد کریں گے، اسے کبھی ویران ہونے نہیں دینا، یہی میرے نانا کا مسکن ہے اور یہی ہماری آرام گاہ ہے۔ آپ کو مجبور کیا گیا، مدینے کی سرزمین سے زبردستی امام تقی علیہ السلام کو بغداد لایا گیا۔ جناب عالی جب آپ کو بغداد لایا گیا، پھر جناب عالی منصوبہ بنایا گیا کہ امام تقی علیہ السلام کو کیسے قتل کیا جائے۔ مامون رشید کی بیٹی امام تقی علیہ السلام کی زوجہ تھی، مامون رشید کی بیٹی کو بلوایا گیا، کہا کہ تم امام تقی علیہ السلام کو زہر دو، تم ہی یہ کام کر سکتے ہو۔ معتصم باللہ نے امام تقی علیہ السلام کی بیٹی، امام تقی علیہ السلام کی بیوی کے ہاتھوں آپ کو زہر دلوایا، اور 29 ذی قعدہ کو آپ نے جام شہادت نوش فرمائی، صرف کس لیے کہ بنی امیہ آباد رہے، بنی عباس والے آباد رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی